ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ اس شخص سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس سے ہم کو محبت ہوئی وہ ملا نہیں، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ سچی محبت ناجائز رشتوں میں کبھی نہیں آتی۔ اللہ ان دلوں کو خالص محبت سے بھرتے ہیں جو نکاح کی صورت میں جڑتے ہیں، نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسی لعنت کی صورت میں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ بابا جی فرماتے ہیں حقیقی مرد اور عورت ہر کسی پہ فدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ بات کبھی کبھی بہت سکون دیتی ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں فصل جب رنگ بدلے تو اس کو کاٹ لینا چاہیے، اور جب لوگ رنگ بدلے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دو اجنبی لوگ جب نکاح نامے پہ ساتھ نبھانے کا عہد کرتے ہیں تو ان کے دل بھی ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں خاوند کا بیوی سے اظہار محبت کرنا شرمندگی نہیں بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں بلکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں باپ کے بعد جو شخص عورت کے ناز نخرے اٹھاتا ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ من چاہی عورت کی توجہ تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔
غریب لڑکیوں سے دہیج کے بغیر نکاح کرو، یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح وہ پاک رشتہ ہے جس پر اللہ پاک بھی راضی اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ دانش بری عورت وہ ہوتی ہے جو گردش کے راستوں پر چلتی ہیں اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی، نہ کسی کے سامنے روتی ہے۔ عزت ایک انمول چیز ہے جس نے محبت کو بھی مات دے دی۔ لوگ محبت کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر عزت کے بغیر نہیں۔ جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے، شوہر کا دل گھر میں زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے دنیا جنت سے کم نہیں ہوتی۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے، اور کبھی کبھی بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو معاف کر دیا کرے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزارتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ عورت کو ہر مرد سے ڈر لگتا ہے سوائے اس مرد سے جس سے وہ محبت کرتی ہے، پھر چاہے وہ جیسا بھی ہو۔